रहमान साहब की भी है। आपको क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इसी हुकूमत से कोई डील कर लेंगे या अगली हुकूमत से या अगले सेटअप से कोई डील करेंगे, इमरान से करेंगे या इमरान के बगैर डील करेंगे? मौलाना फजलुर रहमान आपको किस करवट बैठे नजर आते हैं? मौलाना फजल रहमान का जो सितारा है उसको क्योंकि हम देख रहे हैं और इनका जो सियारा है इस वक्त बिल्कुल बेअसर है और बिल्कुल जैसे बगैर फल का जो दरख्त होता है उसी तरह इनके सितारे हैं। कितने वक्त तक के लिए बेफल है ये बिल्कुल बेअसर है और डील वगैरह करने की कोशिश भी करेगा अंदर से। इनकी खुद मौलाना कुछ लोग खड़े होंगे और मुझे लगता है कि ये जो जमीयत उलमा इस्लाम है उनके अंदर भी टूट फूट के साथ मामलात काफी गंभीर होंगे क्योंकि सियासत के ऊपर उसका अपने जो जाती जेयूआई टूट फूट जाएगी। ये मजहबी जमात है, ये कभी टूटी नहीं है। बिल्कुल काफी आवाजें निकलेंगी, अभी आप खुद देखेंगे कुछ अरसे के अंदर अंदर। लेकिन आगा भाई यूं भी गौर करें ना कि अगर मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त इस मूवमेंट में से, पीडीएम के मूवमेंट से निकल जाते हैं जो बेफल दरख्त है, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर बैठ जाएगा। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था क्योंकि हम अपने जो इल्मी राय देते हैं वो इल्मी राय मुकम्मल ये है कि ये सारे मिला के भी इमरान खान के लिए कोई खतरा नहीं है। तो ये एक शोदबाजी, एक शो है, स्टेज शो है, ड्रामे की तरह ये अपनी सियासत कर रहे हैं। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप लिख के रखिएगा। ये मार्च तक इनका ये जो शो है तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे के बाद इस शो के बाद अगले सेकंड में ये बाकायदे कम्जोर होते हुए नजर आ जाएंगे। बयानात के हद तक अखबारी हद तक आप फरमा रहे हैं फजलुर रहमान के इस वक्त तो जैन आई उनके स्थान पे रहा हुआ है, वलाजा उनको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिलेगी। वो वक्त गुजार रहे हैं, अगर उनको कुछ मिला तो अगले इलेक्शन के बाद मिलेगा। अगर मिला तो मतलब चांसेस हैं जी, चांसेस हैं किस चीज के? मौलाना फजलुर रहमान के अगले इलेक्शन में आने में, हुकूमत में या अपना हिस्सा लेने में? हाँ, उस वक्त सीट के चांसेस पूरे होंगे, ये अपने वापस अपनी सीट ले लेंगे। हाँ। बट इनका रोल अभी वो नहीं होगा जो डोमिनेटेड रोल नजर नहीं आता। आपको डोमिनेटेड रोल किसका नजर आता है अभी? अभी तो इमरान खान का है, और अगर आसपा को लॉन्च करते हैं ना, आसपा को पीपल्स पार्टी ने, तो वो इनके इक्वल आ सकती है। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड मैं बश्ती आपसे भी राय ले लूं। बश्ती साहब आपने भी बात सुनी, पीपीपी में अगला रोल आसफा का है या बिलावल का? नहीं, आसफा रोल अदा जरूर करेगी मगर बिलावल का ही है क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी के अंदर अगर हम नजर दोहराए तो ताकतवर जो सितारा या सियारा है वो इस वक्त बिलावल के ही नजर आ रहे हैं। मरियम के बाद अगर किसी के सितारा अगर पार्टी के हवाले से नजर आता है, वो हम पार्टी की बुनियाद पे नहीं कह रही है, इल्मी राय है, ये मुकम्मल इल्मी राय है। तो इसमें बिलावल की पोजीशन अपनी पार्टी में है और उसकी बहन का सेकंड रूल है। मगर इस वक्त बिलावल अपनी गेम जरूर खेले, मगर सबसे ताकतवर इस ग्रुप के अंदर अगर कोई ताकत है तो वो है मरियम का है। इसके बावजूद भी ये सब जमातें ताकत अगर एक तरफ इनके सारे सितारों को टटोल कर अगर हम देखते हैं तो इनके सितारों में इक़्तिदार नहीं आ रहे, तब्दीली नहीं आ रही। ये मरियम की ताकत जो है वो आप अगले कितने साल देखते हैं? किसकी? सॉरी, मरियम की ताकत अगले कितने साल देखते हैं? मैं खैर अभी तो ये सितारों के मूवमेंट देख रहे हैं कि अपनी पार्टी की ग्रिप के साथ आने वाले इलेक्शन में इनकी मजबूती वाज़ेह तौर पर मौजूद है। और यानी कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मरियम की प्रेसिडेंसी और मरियम की क़यादत में ही काम करेंगे और कोई चांस नहीं है? अगले ये जो आने वाला इलेक्शन है आप लिख के, और ये मेरे दोस्त, ये देखने वाले सामीन, सुनने वाले सामीन, ये सब कुछ ये देख के रखें कि मरियम की पोजीशन बहुत जबरदस्त है। उसके बावजूद भी इमरान खान के लिए कोई खतरा, कोई अजमल आप भी यही कह रहे हैं? देखें, मरियम को अगर सपोर्ट मिलेगी ना तो वो अगले इलेक्शन में मिलेगी। फिलहाल कोई इस किस्म की सपोर्ट, क्योंकि मरियम का मार्क्स नेगेटिव होने जा रहा है और उसको ठीक हो गया। अली मोहम्मद आप मेरे साथ हैं। अली मोहम्मद आपने दोनों की बात सुनी, दोनों के ऊपर राय दे दीजिए कि एक तो पहली राय ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी जिद्दोजहद की है, बड़ी मेहनत की है और उन्हीं की सारी अवामी ताकत भी और तालिब इल्मों की ताकत, मदारिस की ताकत भी उन्हीं की है। तो उनका कोई रोल आपको पक्का इस हुकूमत में या अगली हुकूमत में कोई लेना देना, कोई डील, कोई किसी किस्म की नजर आ रही है? जी बिलावल भाई, सबसे पहले बात ये कि मैं ये बताऊंगा कि सूरज गिरहन का जो मतलब इन्होंने कहा कि सूरज गिरहन का बहुत ख़ास रोल होता है असरात के ऊपर, और सूरज ग्रहण जो है उसी लिए आप देखें नमाज कसौफ और खसौफ पढ़ी जाती है ख़ास तौर पे। ठीक है, ये बात मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि सूरज ग्रहण
جو سیاسی نجوم کی ایک شاخ ہے علم نجوم کی، جس میں ہم منڈین ایسٹرالوجی کہتے ہیں، اس کو پریڈکشن ہی اس میں آپ سورج گرہن پہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی سورج گرہن کو نہیں لے کے چلتا تو حیرت ہے۔ فضل الرحمان صاحب کا جو ستارہ ہے اس وقت، فضل الرحمان صاحب مزید آگے آئیں گے، ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا، لیکن حکومت جو گرانے کا معاملہ ہے، حکومت جانے کا معاملہ ہے، وہ اگلے سال ہوگا، اور ضروری نہیں ہے کہ پی ڈی ایم ہی وجہ بنے حکومت جانے کی۔ جو حکومت جانے کی یا حکومت اگر نہیں بھی گئے تو بات یہ کہ مائنس عمران خان صاحب، یہ جو 2021 کا جون ہوگا، یہ خود خان صاحب کا جو اپنا ذائچہ ہے اس میں کچھ نحس ستاروں کا دور شروع ہوگا، جس کی وجہ سے کچھ معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ یہ مطلب ان کو جانا پڑے گا گھر، یا کوئی صورتحال اور ہوگی۔ یہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو جلسے ہیں یہ حکومت، لیکن یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بت گرایا تو جاتا ہے۔ علی محمد خان صاحب جو ہے کوئی صدقہ وغیرہ دیں، کوئی اس طرح کی باتیں کریں تو اس سے کوئی حالات بہتر نہیں ہو سکتے خان صاحب کے؟ ہاں، صدقہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، اور صدقے کی ایک اپنی اہمیت ہے بہت زیادہ، لیکن یہ کہ جو چیز ہوتی ہے چیزیں وہ اپنا اثر رکھتی ہیں، ستاروں کی اپنی چال ہے، اپنے آپ کا ادوار چل رہے ہوتے ہیں، ستاروں کی دشائیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ نحس جب شروع ہو جاتی ہے تو صدقے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بارش ہو رہی ہے، آپ نے چھتری پکڑ لی، چھتری سے آپ مکمل نہیں بھیگیں گے لیکن بھیگیں گے ضرور۔ اگر آپ کا مطلب ریورس ٹائم سٹارٹ ہو گیا تو آپ کچھ بھی کر لیں، وہ چیز یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر بڑا نہیں آئے گا تو چھوٹے پیمانے پہ آ جائے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو آصف اور بلاول میں سے پی 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 کو لیڈ کرتا ہوا کون نظر آتا ہے؟ مجھے بلاول کے ستارے بہت مضبوط نظر آتے ہیں، آصفہ ابھی مطلب ان کا ستارہ بلاول کے مقابلے میں نہیں ہے۔ بلاول فیوچر کے ودن 5 ایئرز یا 10 ایئرز میں کہہ لوں کہ پرائم منسٹر بنیں گے، آج بنے، 50 سال بعد بنے، 20 سال بعد بنے، 5 سال بعد بنے، 10 سال بعد بنے، لیکن آپ نے فرمایا کہ عمران خان صاحب 5 سال مکمل کرتے ہوئے کسی صورت نظر نہیں آتے کسی صورت، کیونکہ ایک سب سے اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اوتھ لیتے ہیں نا، اوتھ لیتے وقت جب انہوں نے قسم اٹھائی تھی اپنے پرائم منسٹرشپ کی، اس وقت عطارد رجت یافتہ تھا، ریٹروگریڈ تھا، کمر درک اکرب تھا اس دن، یہ ایسی نحس ٹائم تھا جس وقت انہوں نے اوتھ اٹھایا تھا 19 اگست کو، تو وہ اس کا بہت جو بھی حکومت بنتی ہے۔ اوکے، میرے ساتھ رہیے گا۔ سید صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے تو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بتائیے، آپ کو ان کا مستقبل نظر آ رہا ہے، سیاسی مستقبل؟ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عوام کی طاقت ان کے ساتھ ہے، لیکن ان کی جو میرا علم کہتا ہے ان کی شمسی لکیر ماند ہے، جو کچھ اگر ان کو کچھ ملنا ہے نا، شمسی طاقت کی ہوتی ہے، شمسی اقتدار کی لکیر ہوتی ہے، یعنی کہ شہرت اور اقتدار کو ظاہر کرتی ہے، وہ ان کی کمزور ہے، وہ ان کی ماند ہو چکی ہے۔ تو اگر ان کو کچھ ملنا ہے نا تو وہ قید ملے گی، کیونکہ ذائچے میں بند کی علامت آ رہی ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف جیسے الجبرا کے مختلف کلی ہوتے ہیں تو ہم نے مختلف طریقوں سے دیکھنا ہوتا ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ ایک کی بات دوسرے سے ملے۔ جو میرے علم کے مطابق فضل الرحمان کے ذائچے میں بند کی علامات آ رہی ہیں، ان کو امکان ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے، تو جو کہہ رہے ہیں حکومت بدل دیں گے، اور جو سب نہیں ہوگا پھر امکان دیکھیے یہ ان کے اگر یہ علی محمد کہہ رہے ہیں کہ حکومت اگلی نظر آتی نہیں ہے، جولائی کے بعد، میڈل آف دا نیکسٹ ایئر کے بعد حکومت نظر ہی نہیں آتی۔ جی وہ تو میں نے بھی آپ کو کہا ہے کہ جولائی تک عمران خان پر بڑا مشکل وقت ہے، لیکن جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کو میرے علم کے مطابق 8 سال تک، اگلے جو نیکسٹ 8 سال ہیں اس میں ان کی سیاست میں کوئی رول نہیں ہے۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈنڈے سے اگر کریں گے ہمارے پہ استعمال، ہم بھی ڈنڈا لے کر آئیں گے، تو وہ سارے تھریٹ جو ہے وہ تو انتشار کی علامات ہیں نا۔ انتشار ہوگا ان کے جیل جانے سے، انتشار نہ بھی جیل جائیں تو بھی مجھے نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کی حکومت نظر نہیں آتی۔ لیکن تیسری صورت سب کے اندر یہ قابل قبول ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی طاقت ہے وہ شہباز شریف کے پاس نہیں رہے گی، وہ مریم نواز لیڈ کرے گی۔ حضور یہ جو اس وقت ہنگامے ہو رہے ہیں سڑکوں کے اوپر، 13 دسمبر کو ایک بہت بڑا جلسہ ہونا ہے پی ڈی ایم کا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جلسے جو ہیں یہ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف خدا نخواستہ یا انتشار کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ جلسے تو ایک حکومت پر پریشر کے لیے ایک تو واضح ایک صورتحال اس کا تجزیہ دے سکتے ہیں، لیکن جو ستاروں کی جو پوزیشن ہے وہ پاکستان میں بد امنی کی کیفیت رہے گی، اور کب تک یہ رہے گی؟ اگست تک۔ تو یعنی کہ بد امنی، اشتعال انگیزی ہو سکتی ہے، اور خدا نخواستہ کوئی پاکستان کے اندر کوئی تخریب کاری کا واقعہ بھی منظر پر ہندوستان ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اس میں۔ اور کیونکہ یہ سال جو ہے، کیونکہ 2020 تو پوری دنیا کے لیے مشکل رہا، جو ان سے بڑے ترقی یافتہ ممالک تھے وہ بھی بڑے مسائل کا شکار رہے، لیکن 2020 سے میں مشکل دیکھ رہا ہوں اس 2021 کو،
اس سے زیادہ مشکل ہے، اس سے زیادہ پاکستان کے لیے مشکل ہوگا. بہت سارے چیلنجز ہوں گے. سب سے بڑے جو ہمیں خطرات جو میرے علم کے مطابق نظر آ رہے ہیں وہ سرحدی خطرات ہیں. تو امکان یہ بھی ہے کہ کیونکہ یہ اب ستارہ عطارد پر ہے بات، کیونکہ یہ اس سال کا نمبر بنتا ہے 5، تو اس میں پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے جنگ ہوگی ہندوستان پوری دنیا کی پوری پاکستان ہندوستان کی کوئی جنگ ہو سکتی ہے، امکان رہے گا 21 اس میں. سال. پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. پوری دنیا کے آپ یہ دیکھیں گے کہ جنگی نقل و حرکت دیکھتے رہیں گے پورے سال ہی. اور مجھے اس میں ترکی کی بھی جنگ نظر آتی ہے. کس کے ساتھ؟ ترکی کسی کے ساتھ بھی، یعنی کہ ان کے ظاہر اسرائیل کا پھڈا تھا، اس کو ہم نے قبول کر لیا، اپنے سر آنکھوں پہ بٹھا لیا، ہم نے ان کی ایمبسیز کھول دی. اب کیا چاہیے ہمیں؟ ابھی اسرائیل کے ساتھ معاملات، ابھی ایران کا پھڈا پڑا ہوا وہ بھی آپ صرف کے پاکستان نے نہیں مانا نا. ہاں جی. تو باقی تو یو اے ای وغیرہ میں تو وہ ایئر سپیس بھی دے دیا، سب کچھ ہو گیا. بالکل وہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن میں بڑی جنگیں جو ہے عالمی سطح پر جنگیں دیکھ رہا ہوں 2021 کے اندر. ہاں، اور پاکستان کے لیے ایک چیز ذائچے میں ہے کہ اگر پاکستان کسی مسلم یا غیر مسلم جنگ کا حصہ بنتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان کے لیے بہتر اچھے نہیں ہوں گے. پاکستان پہلے بھی نہیں بنا، انشاءاللہ اب بھی نہیں بنے گا. آپ کی طرف آ رہا ہوں اجمل رحیم صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انتشار پاکستان میں آپ کو خدا نہ خواستہ ان جلسوں کی وجہ سے، پی ڈی ایم کی موومنٹ کی وجہ سے کوئی نظر آتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی نظر آتا ہے؟ میں جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ 5 مارچ تک یہ انتشار رہے گا، انسرٹنٹی رہے گی، ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. لیکن اینڈ رزلٹ جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں، حکومت پہ کوئی اتنا اثر نہیں چھوڑے گی. انسرٹنٹی، ٹینشن، انزائٹی میں رہیں گے. اور دوسرا جنگ کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کا اس وقت سیٹرن آ جانا ہے اساس میں گھر میں، تو پاکستان ایک نئی سمت، اپنے نئے معاہدے، نئے لے کے چیزیں اپنے آپ کو ایک دوبارہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے گا. تیسرا جنگ انڈیا کی طرف ہوتی نظر آ رہی ہے. پاکستان میں کوئی جنگ شنگ کا کوئی کنونشنل چھوٹی موٹی وار ہو جائے گی، لیکن انڈیا کا اگر مودی کا عرض کو دیکھیں تو مودی کے لیے یہ جو سال 21 ہے بہت ہی فیٹل ہے، اور یہ بالکل انڈیا کو لے ڈوبے گا. پاکستان کو چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے، خود ہی اپنا رول پلے کر رہا ہے. آپ کو انڈیا اجمل صاحب اس وقت ٹوٹتا نظر آ رہا ہے؟ جو حالات چل رہے ہیں وہاں پہ، پنجاب بھی سارا ان کے خلاف کھڑا ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا وہاں ہوتا کیا ہے. اگلا سال آپ یہ دیکھیے گا پاکستان کا جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی سیٹ بیک، بلکہ پاکستان کی ریسٹرکچرنگ، نئے سرے سے اپنا سب، جیسے کہتے ہیں نا جنگ ہوتی ہے اور سب نئی سب ریکنسٹرکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے علی محمد، آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان میں آپ کو کوئی انتشار کسی بھی وجہ سے نظر آ رہا ہے 21 کے اندر، یا 21 آپ کو آسان نظر آ رہا ہے 20 سے؟ جبکہ ہمارے ہاں ایک دوست کی یہ بھی رائے ہے کہ 21 زیادہ مشکل ہوگا 20 سے. نہیں، میں اس سے اختلاف رکھوں گا. 21 جو ہے بیسیکلی تبدیلی کا سال ہوگا. آل ورلڈ میں جو ہے نئی انوینشن ہوں گی، نئی دوائیاں آئیں گی، نئی چیزیں ہوں گی. ہاں البتہ پاکستان میں چیزیں پیش رفت ہوگی. یہ پی ڈی ایم کوئی انتشار کا باعث نہیں بنے گی. انفیکٹ عوام اس میں شامل نہیں ہوگی کہ نہیں بنے گی. آغا بجتی، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ پی ڈی ایم کو انتشار کا باعث بنے گی؟ جی بالکل نہیں بنے گی. ایک بات کی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو یہ پریڈکشن کر رہا ہوں، 5 سال عمران خان مکمل کرے گا، اگلے 5 سال بھی عمران خان کا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور پریڈکشن دینا چاہ رہا ہوں. سردار علی امین گنگپور مولانا فضل الرحمان کو اگلے الیکشن میں ہرا دے گا، سب گواہ رہے گا. اور اس کے علاوہ کوئی عمران خان کے لیے خطرہ نہیں. یہ پارٹی ایک شعبہ بازیاں ہیں. یہ سیاسی بیان ہے، دل کی خواہش ہے، یا آپ کا علمی بیان ہے؟ نہیں، خواہش نہیں ہے بلال بھائی، یہ میں علمی رائے دے رہا ہوں آپ کو. ہمیشہ میں پروگرام میں آگے دے رہا ہوں، ابھی بتائیں نا سارے پروگرام نکال کے دیکھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اگلا الیکشن بھی گنڈا پور سے ہار جائیں گے؟ بالکل. علی امین، سردار علی امین گنگپور سے مولانا فضل الرحمان عبرتناک شکست کھائے گا. اگلے 5 سال عمران خان بہترین طاقت کے ساتھ آئے گا اور بہترین پوزیشن کے ساتھ آئے گا. عمران خان کے لیے یار وہ مریم کے بارے میں بھی سارے لوگ کہتے تھے کہ اس کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، اس وقت چھائی ہوئی ہے سارا وقت. 2021 میں کوئی جنگ نہیں دیکھ رہا ہوں. اور انڈیا اور پاکستان کی درمیان، ہاں انڈیا کے اندرونی حالات انتہائی خراب ہو جائیں گے. ہماری فوج، ہماری طاقت بنے گی. عوام مل کر انڈیا کے اور دیگر سازشیں کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیں گے اور پاکستان بہتری کی طرف جائے گا. پاکستان نئے تجربات کرے گا، نئے میزائلوں کے تجربات کرے گا اور دشمن کے لیے جواب دے گا. عالمی سطح پر پاکستان کے میں 2021 میں سب سے زیادہ بلند تر ہے، اور ستارے اس وقت 2020 سے 2021 میں پاکستان سب سے اچھا
अच्छा सितारों में खड़ा होगा हर लिहाज से। क्या बात है, क्या जिन जिन लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान इंशाल्लाह ताला टूटेगा, जिस वक्त वो टूटेगा दोनों को अपने हाथ से बनाई हुई देसी मुर्गी की कढ़ाई खिलाऊंगा, आपके पास लेकर आऊंगा इंशाल्लाह ताला, और तिलों वाले नानों के साथ। मुझे बताइए कि कोविड जाता नजर आता है किस में आपको? जी बिल्कुल, और आप देख जी आगा साहब, जी फरमाइए। सवाल है बिलाल। जी आगा साहब। बिल्कुल, इस वक्त दवाई तकरीबन मार्केट में आ चुके हैं। मार्च तक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान और आलमी हर जगह पर मार्केट हो जाएगी, और दवाइयों के जरिए, एक्सेंटन के जरिए, गोलियों के जरिए ये जो वायरस है हमेशा के लिए खत्म होने वाले, बहुत खत्म होने वाले। अली मोहम्मद खान, आपको कोविड-19 जाता हुआ नजर आ रहा है 21 में? नहीं, मुझे जाता हुआ दिखाई नहीं देता। इनफैक्ट ये है कि हिंदुस्तान के लिए बहुत बुरा टाइम है 2021 और 22, ये दोनों में हिंदुस्तान जो है ना वो अल्लाह आपके मुंह को, जुबान को मुबारक करे। हिंदुस्तान बेहतरीन। अजमल साहब, आपको कोविड-19 पाकिस्तान में इस वक्त, आने वाले वक्त में किस तरह से नजर आ रहा है पाकिस्तान में? कोविड ने तो पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा कुतुब भाई, ये तो ऐसे टच करके हमें छेड़ के चला गया, ये मार्च में खत्म हो जाएगा। यार क्या वाकई आपने सही बात की, हमें छेड़ के चला गया। अल्लाह का हाथ हमारे पीछे और हमेशा इंशाल्लाह ताला रहे। पाकिस्तान में कोई जंग की कैफियत तो नहीं आप देख रहे? नहीं, कोई भी नहीं। आगे मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान का अगला जो साल है 21, रीस्ट्रक्चरिंग, नई शराबबंदी, नया प्रोग्रेसिव